بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. بلند تر صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول و عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن نماز ہے. دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مہم عبادت ہے، نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جو ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو آج میں نماز کے متعلق سب سے پہلے یہ بات آپ کو واضح کرتی چلوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے. What is the importance of salat؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کروں گی کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو علت غایہ ممکنات ہے، جو آمنہ کا چاند ہے، جو معرفت الہی کا سراغ ہے، جو سید ہے، جو جواد ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مدثر ہے، جو مزمل ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے لبہائے مبارک سے نکلی ہوئی حدیث بیان کرتی چلوں. رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا عمود ہے. کیوں؟ کیسے یہ مہم رکن ہے، کیسے امپورٹنٹ رکن ہے، کیسے اہم رکن ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی دو عالم نے فرمایا ان قبلا ما سواہا، کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال قبول کیے جائیں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال رد کیے جائیں گے۔ تو اب اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہوں گی۔ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہے، اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو یا پاسپورٹ ہو لیکن جعلی ہو، اگرچہ اس کے پاس بہت ہی مقدس ترین سامان کیوں نہ ہو، چاہے قرآن مجید کیوں نہ ہو، صحیفہ سجادیہ کیوں نہ ہو، نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، حرز جواد کیوں نہ ہو، ناد علی کی تسبیحاں کیوں نہ ہو، ناد علی کے سجدے گاہ کیوں نہ ہو، تو اب یہ سب کچھ اس کا رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اب یہاں فکر کرنے کی بات یہ ہے، افلا یتدبرون، یہاں تدبر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا سارا سامان کیوں رد کیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، وہ پاسپورٹ تھا، وہی اس کے پاس نہیں تھا، اور ہے بھی تھا تو وہ نقلی تھا۔ اب قرآن مجید بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، اب نہج البلاغہ بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، اب قرآن مجید بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، صحیفہ سجادیہ بارڈر کراس نہیں کرا سکتے، اب ناد علی کی تسبیحاں بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو آپ ایک ٹیچی لیں، اس میں یہ تمام مقدس ترین سامان رکھیں، عقیق کی انگوٹھی پہنیں، امام زامن باندھیں، حرز جواد لیں، اور پاسپورٹ کے بغیر مجھے امریکہ جا کے دکھائیں۔ نہیں نہ جا سکتے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم چھوٹی گزرگاہوں میں پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، اس دنیا میں ہم پاسپورٹ کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح آپ یقین کر لیں کہ روز محشر، روز حشر، روز قیامت آپ نماز کے بغیر پل صراط سے نہیں گزر سکتے، آپ روز قیامت ہول ناکی سے نہیں گزر سکتے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ قال زرارۃ فقلت ای شیء من ذلک افضل؟ فقال الولایۃ افضل لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن۔ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ توجہ ہے نا؟ بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے علی الصلاۃ، نماز پر ہے، والزکاۃ، اور دوسرا زکوٰۃ پر ہے، والحج، تیسرا حج پر ہے، والصوم، اور چوتھا روزے پر ہے، والولایہ، اور 5ویں ولایت پر ہے۔ تو یعنی امام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس لیے سب سے پہلے نماز پر ہے، ہمیں نماز کو زیادہ ویلیو دینی چاہیے۔ تو آپ کے سامنے میں سادہ سی مثال بیان کروں کہ جس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ نماز کا بقیہ تمام عبادات کے ساتھ اس طرح تعلق ہے جس طرح سے سوئی دھاگے کا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کبھی آپ نے سلائی کی ہوگی، آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑے میں جہاں سے سوئی گزرتی ہے اسی جگہ سے دھاگا بھی گزرتا ہے۔ اسی طرح
جہاں ہماری نماز قبول ہو گئی وہاں باقی تمام اعمال بھی قبول کیے جائیں گے. جہاں سوئی کپڑے میں رک گئی داغا آگے نہیں جا سکتا. اسی طرح جہاں ہماری نماز رد ہو گئی باقی تمام اعمال بھی رد کیے جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو بقیہ تمام اعمال بھی قبول کیے جائیں گے. اسی طرح اگر ہم نماز کو ویلیو نہیں دیں گے تو ہم قیامت کے دن پل صراط سے نہیں گزر پائیں گے. اسی طرح ہم روز محشر اپنا قرآن لے کر جائیں گے، ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنی عزاداری لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے. اس میں جو اہم رکن ہے، جو اس میں دین کا عمود ہے وہ نماز ہے. اس لیے اگر نماز قبول ہو گئی تو بقیہ تمام اعمال بھی قبول کیے جائیں گے. اگر ہماری نماز رد ہو گئی تو بقیہ تمام اعمال بھی رد کیے جائیں گے. درود پڑھیں. بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہ جہاں میں نے آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کو بیان کیا، نماز کی اہمیت کو بیان کیا، وہاں میں آپ کے سامنے یہ بھی بتاتی چلوں، یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے. جس طرح ایک ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھاتا ہے، آسمان تک لے جاتا ہے، اسی طرح ہم دیکھیں انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ ضعیف ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ پروردگار جو قادر مطلق ہے، جو غنی العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اب نماز میں یہ پاور ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے، قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے، رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے، غنی العالمین سے ملا دیتی ہے. اسی طرح نماز وہ ہے جو عبد کو اٹھاتی ہے، معبود سے ملا دیتی ہے. مناجات امیر المومنین کے اندر ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، جو مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو
قوی سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے۔ نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلے سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب انسان نے خدا تک جانا ہے، یہی انسان کا مقصد زندگی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی خلقت کا ہدف ہے، یہی خلقت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کیا انسان جو بھی اس زمین میں ہے وہ سب کا سب تیرے لیے ہے۔ پھر سورہ جاثیہ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان جو بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب تیرے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ انسان اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کا سب تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے۔ اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو اگر یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اے انسان تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ اب نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز وہ ہے جو انسان کو پستی سے اٹھاتی ہے بلندی تک لے جاتی ہے۔
نماز وہ ہے جو انسان کو ذلت سے اٹھاتی ہے، عزت تک لے جاتی ہے، ناقص سے اٹھاتی ہے، کامل تک لے جاتی ہے، زوال سے اٹھاتی ہے، کمال تک لے جاتی ہے۔ نماز وہ ہے جو انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی۔ یا سلامت رہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ الہی نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، وہ میرے حسین کا سجدہ آخری دیکھے۔ تو نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب انسان نے خدا تک جانا ہے، یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو خطا کار ہے، یہ تو خدا تک نہیں جا سکتا، جس طرح سے ایک نجی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ایک گناہ گار انسان خدا تک نہیں جا سکتا۔ تو نماز ایک غسل کی مانند ہے، جس طرح سے غسل نجی شخص کو جس طرح سے ایک غسل نجی شخص کو مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، پاک بنا دیتا ہے، طیب بنا دیتا ہے، طاہر بنا دیتا ہے اور مسجد میں جانے کے قابل بناتا ہے، اسی طرح نماز انسان کو، گناہ گار انسان کو پاک بنا دیتی ہے، طیب بنا دیتی ہے، طاہر بنا دیتی ہے، مطہر بنا دیتی ہے اور خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز گزار کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے آگے سے نہر گزرے اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم میں جو بھی میل کچیل ہے وہ باقی نہیں رہتی. اسی طرح جو شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دامن میں جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نماز وہ ہے جو خدا تک جانے میں جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں نماز ان رکاوٹوں کو دور کر کے خاک سے خدا تک لے جاتی ہے. باواز بلند تر صلوات. تو نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہگار انسان کو خدا کی بارگاہ میں خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے. اور اب تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز خوش شناسی کرواتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس شخص نے اپنی پہچان کر لی، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے خوش شناسی کرواتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا اللہ اکبر. اب یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کا اوپر کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کا نمازی کے لیے میسج یہ ہے، یہ پیغام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا بلند کر کے اللہ اکبر کہنا دراصل میں یہ کہتا ہے کہ اے معبود میں نے دونوں ہاتھ ہر شے سے اٹھا لیے ہیں، کسی بھی چیز کا میں مالک نہیں ہوں، کوئی بھی چیز میری نہیں ہے. اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی خالق ہے تو وہ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ وہی موقع ہے کہ جس کی ہمیں تعلیم مولا کائنات امیر المومنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے دی ہے. میں نعرہ لگاؤں گی، میرے نعرے کے جواب میں 4 مرتبہ کہنا ہے حیدر حیدر حیدر. میرا مولا ساقی کوثر، میرا مولا ساقی کوثر، میرا مولا شافی محشر، سلامت رہے. میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 حیدر. میرا مولا نماز پیغمبر، حیدر حیدر حیدر. میرا مولا نماز پیغمبر، حیدر 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 حیدر. مل کے جواب دیں. حیدر 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 حیدر. پتھر پتھر بولا بولا پتھر پتھر، حیدر حیدر حیدر. کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر. کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 حیدر. مردہ بولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 حیدر. سلامت رہیں. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں انا عبدک الذلیل الضعیف الذلیل حقیر المسکین.
مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں انا عبدکا الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، میں عبد ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں۔ تو ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کس چیز کی شناخت ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے انا عبدکا، کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود ہے، الضعیف، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، الذلیل، میں ذلیل ہوں اور تو عزیز ہے، الحقیر، میں حقیر ہوں اور تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میں مسکین ہوں اور تو غنی العالمین ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرفہ، کہ جس شخص نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ تو یعنی رسول اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے آپ کی پہچان نہیں کی اس نے اپنے رب کی پہچان نہیں کی۔ لیکن مشکلات اس بات کی ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اپنا مقصد بھول جاتا ہے، اپنا ہدف بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کی پہچان نہیں کی اس نے اپنے رب کی پہچان نہیں کی۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کی عرض کرنا چاہوں گی کہ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت پیار آتا ہے۔ ایک وہ موقع جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرنے لگے تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ اس دی کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے سارے انصار مارے گئے، جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، علی اکبر کے برچھی لگ چکی، اونوں محمد کے گلے کٹ چکے،
قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا۔ ایسے موقع پر امام حسین نے فریاد کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے جو کوئی میرے استغاثے کو سننے والا، ہے جو کوئی میری مدد کو آنے والا۔ اس کے بعد ایک عجیب استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے جو کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے جو کوئی علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے جو کوئی زینب و کلثوم کے پردے کو بچانے والا۔ بس اس استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ حسین کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام نے پوچھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ جناب رباب فرماتی ہیں کہ مولا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رباب بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس کو بجھا سکوں۔ عالم غربت میں جناب رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امام کے لشکر میں گئے تھے انہیں حضرت عباس نے تیار کیا، لیکن یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے ماں نے اپنی گود میں تیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ماں بچے کو تیار کرتی ہے، سب سے پہلے منہ دھلاتی ہے، پھر بالوں میں کنگھی کرتی ہے، پھر باپ کو دیتی ہے۔ عالم غربت میں پانی تو نہیں ہے، لیکن جناب حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی کہ فرزند زہرا، سورج کی تابش علی اصغر کے چہرے پر پڑے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو مولا آپ اس وقت کیسے برداشت کریں گے کہ جب تیر علی اصغر کے حلق پر لگے گا؟ امام آگے چلے، ہاتھوں میں علی اصغر ہے۔ فوج اشکیا نے سمجھا حسین قرآن لے آئے۔ ہاں قرآن ہے، لیکن ناطق قرآن کا ایک پارہ ہے۔ حسین ابن علی اصغر کو فوج اشکیا کے سامنے لے کر کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے فوج اشکیا، اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بچے سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دو، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ذرا سوچئے گا ارباب ازا، حسین نے کتنا پانی مانگا ہوگا۔ وہ میری مائیں بہنیں جو یہ جانتی ہیں کہ بچے کو جب پیاس لگتی ہے، بچے کو پانی گلاس میں نہیں پلایا جاتا، بلکہ پانی میں 2 انگلیاں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈالی جائیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو جس کی ماں کے حق مہر میں کائنات کا پانی ہو، وہ کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ ارباب ازا، وہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فوج اشکیا نے رونا شروع کیا۔ عمر سعد ہرملا کے پاس آیا اور کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اصلاحیین نے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کا گلا؟ ہرملا نے تیر کھینچا۔ یہ جو تیر علی اصغر کے حلق پر چلانے کے لیے کھینچا، یہ 3 شعبہ تیر تھا جو جنگلی جانوروں اور گھوڑوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
اب اس نے تیر کھینچا، جب اس نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلانے کے لیے کھینچا تو تیر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ دوبارہ اس نے تیر کھینچا، دوبارہ ہاتھ سے گر گیا۔ 3 مرتبہ اس نے تیر کھینچا، تیر زمین پر گر گیا، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہا، حرملہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر زمین پر کیوں گر جاتا ہے؟ تو اس لعین نے کہا کہ عمر سعد میرے پاس آ، جب میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں تو خیمے میں کالے برقے والی بی بی جو سر پر قرآن رکھ کے کہتی ہے کہ اے حرملہ تو اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا ننھا گلا بھی دیکھ۔ بس ارباب ازہا مشکل گھڑی آ گئی، مصائب کی گھڑی آ گئی۔ اب اس لعین نے جو تیر کھینچا یہ تیر علی اصغر کے حلق پر لگا۔ تاریخ کہتی ہے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر نے اس طرح سے جان دی ہے جیسے مچھلی جان دیتی ہے۔ جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے جب وہ پانی سے نکلتی ہے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کر دیتی ہے۔ بس ارباب ازاں علی اصغر نے بھی ایسے ہی جان دی۔ جب تیر لگا علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں تڑپ گئے، اچھل گئے، کبھی دائیں کروٹ لی، کبھی بائیں کروٹ لی اور باپ کے ہاتھوں میں سو گئے۔ امام عالی مقام کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے۔ امام نے چاہا آسمان کی طرف پھینکوں، آسمان نے انکار کر دیا، کہا مولا قیامت تک بارش نہ ہو پائے گی۔ امام نے چاہا زمین کی طرف پھینکوں، زمین نے کہا مولا قیامت تک غلہ نہ اگ پائے گا۔ امام نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پر مل لیا تاکہ روز قیامت میں اپنے نانا کو بتاؤں کہ نانا امت نے کس طرح سے اجر رسالت ادا کیا۔ امیر انیس اسی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب امام علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ خیمے کے دروازے پر خاص منظر ہے۔ خیمے کے دروازے پر رباب کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی شہید کا لاشا حسین لاتے تو جناب زینب وصول کرتی۔ حضرت علی اکبر کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا۔ حضرت قاسم کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا۔ لیکن اس مرتبہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود سے گیا تھا، اس لیے دروازے پر جناب زینب نہیں بلکہ جناب رباب کھڑی ہیں۔ مولا اب خیمے کی طرف جاتے ہیں، 7 قدم بڑھاتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں مولا سے پوچھوں گی کہ مولا آپ خیمے سے کیوں ہٹتے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا کہیں کہ خیمے میں اس چھوٹے سے بچے کی ماں دروازے پہ رباب کھڑی ہے۔ اگر وہ پوچھے گی کہ امام بچہ آپ کے ہاتھوں میں ذبح ہوتا رہا تو کیا آپ دیکھتے رہے؟ تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ بالآخر یہ کہہ کر امام خیمے کے دروازے پر جاتے ہیں، بچہ رباب کو دیتے ہیں۔ بس آخری جملے بچہ رباب کو دیتے ہیں۔ بچے کے چہرے پر رومال ہے، اس رومال کو ہٹا کر جناب رباب فرماتی ہے یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے نہر۔
نہر، نہر اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک جگہ سے گلا کاٹا جائے، جس کا 3 جگہ سے گلا کاٹا جائے، اور ذبح اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک جگہ سے گلا کاٹا جائے۔ چونکہ علی اصغر کو 3 شعبہ تیر لگا تھا، اس لیے جناب رباب نے فریاد کی، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں، اے پروردگار بنت محمد کا واسطہ، کربلا میں جو لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، اے میرے پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں گھر عطا فرمائے، اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو ننھے علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ بآواز بلند تر